اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم جس انداز میں زندگی کو گزار رہے ہیں وہ زندگی اس کا کوئی ایک رنگ نہیں بلکہ اس کے اندر متعدد رنگ شامل ہیں۔ اس میں کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، کبھی نشیب ہے، کبھی فراز ہے۔ اس میں کہیں امیری ہے، کہیں غریبی ہے، کہیں پر عافیت ہے تو کہیں پہ تنگ دستی ہے، کہیں پہ خوشحالی ہے تو کہیں پہ بدحالی ہے، کہیں پر تمنگری ہے تو کہیں پہ محتاجی ہے، اسی طرح کہیں پر صحت ہے تو کہیں بیماری ہے۔ یہ تمام کی تمام حالتیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر ہی سے ہماری زندگی کے اندر رونما ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو انسانوں کے مابین پھیرتے رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات اور حوادث کا تجزیہ سائنسی اعتبار سے تو کرتے ہیں، طبی اعتبار سے تو کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر علوم اور فنون کے اعتبار سے تو کرتے ہیں، لیکن یہ دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں روحانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہم اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والی مشکلات کا تجزیہ کرنے سے بالعموم قاصر رہتے ہیں۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رونما ہونے والے تمام کے تمام واقعات در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اس کے امر، اس کے اذن ہی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے، اور جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ آج کل ہم جن حوادث سے، جن بلاؤں سے، جن آفات سے، جن بیماریوں سے دوچار ہیں، جب کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو بات کچھ کھل کے یوں سامنے آتی ہے کہ در حقیقت ہماری زندگی میں آنے والی ان مشکلات کے 3 بنیادی اور بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکوکاروں کے اوپر آزمائش کی حیثیت سے آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم البتہ تمہیں یقیناً آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ پھلوں، کچھ جانور مالوں کے نقصان کے ذریعے۔ پھر ہوگا کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو بشارت سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ بات کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اس ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل ایمان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے عنایات بھی ہیں اور اس کی رحمتیں بھی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے کو چلنے والے ہیں۔ جب تکلیف آپ کی زندگی میں کسی آزمائش کی وجہ سے آتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو صبر کا، استقامت کا اور توکل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہ جو بھی مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کو پاس نہیں کر سکتی، بائی پاس نہیں کر سکتی، اس پہ سبقت نہیں لے کے جا سکتی۔ چنانچہ صبر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے رحمتوں کو تیار کر دیا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور مصیبتوں کے دوسرے اسباب یہ گناہ گاروں، کوتاہیوں کا ارتکاب کرنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر سے انحراف کرنے والوں کے لیے ایک تنبیہ کی شکل میں آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آئی ہے در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب کولیکٹیو اعتبار سے ہیومن سوسائٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خشکیوں اور تریوں کے اندر فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں حضرت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت انسان کو توبہ کا راستہ، انابت اللہ کا راستہ، رجوع کا راستہ، صدقہ و خیرات کا راستہ، طہارت و تزکیے کا راستہ،
شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مصائب کو اور مشکلات کو دور فرمانے کے اوپر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس اطمینان کی داخلی نعمت بھی تھی اور امن کی خارجی نعمت بھی تھی۔ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اس کو ہر جگہ سے اس کا رزق با فراغت مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی گرفت کو مسلط کر دیا۔ آج ہم بھوک، بدحالی اور خوف کا شکار ہیں۔ بیماری کے خدشات کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بارے میں مختلف طرح کے خدشات جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو یہ سارے کے سارے معاملات کیوں رونما ہوئے؟ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ در حقیقت ہمارے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سارے کے سارے ان تلخ اور ترش مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ رجوع کا راستہ، انابت اللہ کا راستہ، توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس نے ثمر کا اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا جو توبہ کو لے کے آئے گا، جو ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایسی صورت کے اندر ہمیں دعاؤں کے راستے کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت جو انسانوں کی زندگی میں ابتلائیں اور مصائب آتے ہیں، در حقیقت وہ ان کے جرائم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل بغاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بن کے ان کے اوپر اترتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر مختلف اقوام کے اوپر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شرک کی وجہ سے ان کے اوپر آنے والے طوفان کا ذکر کیا۔ قوم عاد کی بد اعتقادی کی وجہ سے ان کے اوپر آنے والے جھگڑوں اور طوفان کا ذکر کیا۔ قوم سمود کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور آیات اللہ کو جھٹلانے اور ناقۃ اللہ کو شہید کرنے کی وجہ سے ان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ کو مسلط کیا۔ قوم لوط کی جنسی بے رحمی اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو برسا دیا۔ قوم مدین کی ناپ اور تول کی کمی بیشی کی وجہ سے اور کاروباری معاملات کے اندر ناجائز تصرف کو اور ناجائز راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کو مسلط کیا۔ اب ان تمام چیزوں کے اوپر غور کیجئے، ان کی کوئی نہ کوئی طبعی توجیہ کرنا، ان کی کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ کرنا بہرحال ممکن ہے۔ امکان کے دائرے کے اندر ہم ان کی کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ تو کر سکتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جھکڑ کی اگر آپ طبعی توجیہ کرنا بھی چاہیں، چلانے والی ذات تو اللہ کی ذات تھی۔ آپ سیلاب کی کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ کرنا چاہیں لیکن اس کو لانے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے اوپر آنے والے مختلف عذابوں کا ذکر کیا، ان کے پھلوں کے نقصان کا ذکر کیا، قحط سالیوں کا ذکر کیا، ان کے اوپر آنے والے طوفان کا ذکر کیا، ٹڈی دلوں کے حملوں کا ذکر کیا، مینڈکوں، جوں اور خون کی بارش کا ذکر کیا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں، ان کا کوئی نہ کوئی ٹینجیبل سبب بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ان اقوام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آیا، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی طبعی اعتبار سے اس کا کوئی سبب بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو ذکر کر کے اس بات کا بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ گرفت کا اگر نشانہ بنے تو در حقیقت اپنے گناہوں، اپنی بے اعتدالیوں، اپنے جرم و نافرمانیوں کی اصرار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ ہم ان ایام کے اندر جس وقت وبا کی جو ہے طاقت، قوت اور شدت سے خوف زدہ ہیں، وہاں پر تعصب کا مقام یہ ہے ہم طبی ڈائریکشن کو ماننے کے اوپر تو تیار ہیں،
ہم احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم علاج اور معالجہ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ علاج اور معالجہ کروانا یہ بالکل درست بات ہے، سنت نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن تعصب کا مقام یہ ہے ہم ایک وائرس، ایک بیکٹیریا، اس کے اثرات کو تو اپنے وجود کے اوپر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے پہاڑوں جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کا ہم چندہ تیار نہیں ہوتے۔ در حقیقت ہماری اپنی بدعمالیاں آج ہماری زندگی کے اندر آنے والی ابتلاؤں، ہماری زندگی کے آنے والی مشکلات، ہماری زندگیوں کے اندر آنے والی تکالیف کا سبب بن چکی ہیں۔ انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات کا تجزیہ کرنے کے بعد ایمان کے راستے کو اختیار کرتی ہے، تقوی کے راستے کو اختیار کرتی ہے، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو گائیڈ کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ناقبت اندیش لوگ ہوتے ہیں، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے وہ ایام ماضی کے اندر، ایام گزشتہ کے اندر کون کون سی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا رہا، وہ کس کس مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہا۔ ولو القی معاذیرہ، دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو چیٹ کرنے کے لیے ہاں وہ کچھ بھی کہتا رہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے اللہ ہماری جلوتوں کو جاننے والے ہیں، ہماری حلوتوں کو جاننے والے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر موجود ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی تم ظاہری طور پہ کرو یا باطنی طور پہ کرو یا جلوتوں میں کرو یا حلوتوں میں کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً اکاؤنٹیبل ہوتے ہو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بارگاہ رب العالمین سے اترنے والی گرفت کا نشانہ نہیں بنتے۔ بہت سے لوگ گناہوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، جبکہ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی پاداش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے اندر بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا محاسبہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ مالک الملک ہیں، چونکہ وہ شہنشاہ کائنات ہیں، چونکہ کائنات کے اندر تصرف فرمانے والے اور کائنات میں ہر امر کا نزول فرمانے والے اور جملہ امور کی تدبیر فرمانے والی اسی کی ذات ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتی ہے معاف کر دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے اس کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعراض کر دیتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے اوپر گرفت فرما لیتے ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ انتہائی شدید ہے، بے شک اللہ ہی سریع الحساب ہیں، بے شک اللہ ہی شدید العقاب ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علی کل شیء قدیر ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فعال لما یرید ہیں۔ اور ایسے عالم کے اندر جبکہ تنگیاں ترشیاں ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں، ہمیں اس عقیدے کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کہ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی دکھ اور تکالیف آ رہی ہیں در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا نہیں۔ آج اگر ہم اپنی تکلیفوں کو دور کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں برگزیدہ ہستیوں کے طرز عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ برگزیدہ ہستیوں کی زندگی میں تکالیف آئیں تو انہوں نے رجوع اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے۔ انی کنت من الظالمین، جو کچھ ہوا میری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے سیدنا یونس کی پکار کو سن لیا، ان کے غموں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی صبر کا بھی اعلان فرما دیا، وکذالک ننجی المؤمنین، کہ میں اسی طرح مومنوں کے غموں کو بھی دور فرماتا ہوں۔ ہم اگرچہ برگزیدہ ہستیوں کے مقابلے میں ایک پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اگرچہ ہم ان کے مقابلے میں ایک معمولی ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس بات کا احساس دلایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غموں کو بھی نجات دلوانے والے ہیں، ہمیں بھی غموں سے نجات دلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3 مسافروں کا واقعہ مذکور ہے جو ایک طوفانی بارش کے اندر تنوں وزنی پتھر کی گرنے کی وجہ سے غار کے اندر محبوس ہو جاتے ہیں، غار کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اب ایسے عالم کے اندر اسباب منقطع ہو چکے تھے، اور ایسے عالم کے اندر جبکہ مادی تدابیر معلق اور جو تھیں موقوف اور منقطع ہو چکی تھیں، ایک ہی راستہ تھا،
جو دعا کا راستہ تھا، ان مسافروں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ ہمیں ایسے عالم کے اندر برگزیدہ ہستیوں اور نیکوکار لوگ جو ہیں ان کے اوپر آنے والی آزمائش کے حوالے سے ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس آزمائش کو ان سے ٹال دے، اور اپنے اعمال کی مناسبت سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور مجرموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجرموں میں شامل نہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بنائے۔ ایسے عالم کے اندر پوری امت مسلمہ اور جمیع پرامن انسانیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر یہ جو افتاد، یہ جو بلا، یہ جو تکلیف، آزمائش اور جو دکھوں کے لمحات آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لمحات کو آسودگی کے ساتھ، راحت کے ساتھ اور شفا کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش کو ہمارے نیکوکار دوستوں سے، ساتھیوں سے، بزرگوں سے دور فرما۔ اے اللہ ہم نے سیئات کا ارتکاب کیا، اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجرم ہیں اور اس کی پکڑ میں آئے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، اللہ ہمیں ان مجرموں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس آفت کو، اس تکلیف کو ہم سب سے دور فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، فحاشی اور یانی کا ارتکاب کرتے رہے، ہم سود خوری کا ارتکاب کرتے رہے، ہم معاشرے کا ظلم و بربریت کا جو تھے اس کے پر آمادہ و تیار رہے۔ اے اللہ ہماری جملہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے انفرادی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اجتماعی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس تکلیف سے پوری امت کو نجات دلوا، اے اللہ اس تکلیف سے پوری پرامن انسانیت کو نجات دلا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے سماج سے اس بیماری کو دور فرما، اللہ ہمارے معاشرے سے اس وبا کو دور فرما۔ اے اللہ پہلے پاکستان کی خصوصیت سے حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کے اوپر اپنے کرم کا نزول فرما، اللہ پرامن انسانیت کو اللہ اپنے فضل و کرم سے امن اور سکون اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو فعال لما یرید ہے، اے اللہ تعالی وباؤں کو ٹالنا، تعالی تکالیف کو دور کرنا کچھ مشکل نہیں، اللہ تو کن کہے گا یہ ساری کی ساری تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری تکالیف کو دور فرما، اللہ ہماری اذیتوں کو دور فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بدحالوں کی بدحالیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مضطرب لوگ ہیں اللہ ان کے اضطرابوں کو دور فرما، اے اللہ بے چین لوگوں کو چین نصیب فرما۔ اے اللہ ان ایام کے اندر ہم سب کو دکھ درد بانٹنے والا اور دکھ درد چننے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خیر ہائی کے راستے کو پر چلا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سکھ بانٹنے والا اور دکھ درد چننے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دکھوں کو سمیٹنے والا اور اللہ سکھوں کو بانٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جمی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اے اللہ ہمارے دوست احباب میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما، ہماری روحانی جسمانی نفسیاتی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ اس وبا کو ہمارے ملک سے دور فرما، امت مسلمہ سے دور فرما، پرامن انسانیت سے دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہر کسی کی فریادوں کو سننے والے ہیں، اللہ ہماری فریادوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہر کسی کی دعا کو قبول و منظور فرمانے والے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں اللہ ان کو معاف فرما کے اپنے کرم عظیم کا نزول فرما، اپنی طرف سے مغفرت کا نزول فرما۔ اللہ ہمیں ساری کی ساری زندگی ماضی میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے بچنے والا بنا۔ اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی عافیت والی ہو، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی اپنی تابعداری والی زندگی ہو۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ اپنی بندگی کا شرف عظیم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جملہ معاملات کے اندر آسودگی اور آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ